وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر تھے، اس لیے کہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی سے مراد ایک ایسا رشتہ استوار کرنا ہے رب العزت سے، قرب کا، محبت کا، دوستی کا، کرم کا، کہ جسے توڑنے سے ڈر لگے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ خوف آ جائے کہ اس سے دوستی میں یا میرے رشتے الفت میں فرق آ جائے گا۔ تو روزہ انسان کو تشبہ بالملائکہ یعنی فرشتوں سے مشابہت پیدا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اسلام نے معاشی زندگی میں بھی اور انسانی زندگی میں کچھ چیزوں کے حصول اور ان کے حصول کے طریقوں سے روکا ہے، اور کچھ دوسروں کو جائز قرار دیا ہے۔ جن طریقوں کو جائز قرار دیا ہے وہ ایسے ہیں کہ فائدہ اٹھانے والا ان سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن دوسری نسل انسانی کو نقصان نہیں ہوتا، اور جن طریقوں سے اللہ کریم نے روکا ہے وہ ایسے ہیں کہ ایک آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسروں کو اس میں تکلیف پہنچتی ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ جس کا اجازت جس کام کی دی ہے اسے حلال کہتے ہیں، اور جس سے روکا گیا ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ تو مسلمان زندگی بھر حرام سے بچتا ہے اور حلال کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک خاص وقت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اسے حلال غذا کھانے پینے سے، حلال کاموں سے روک دیا جاتا ہے کہ کمال قرب نصیب ہو اور کمال اطاعت نصیب ہو، اور اس کا وہ لمحات ایسے ہو جائیں جیسے فرشتوں کے ہوتے ہیں کہ ان کی غذا ہی ذکر الہی ہے، وہ اور کچھ کھاتے پیتے نہیں، گویا انسان میں ملکوتی اوصاف پیدا کیے جائیں تاکہ اسے قرب الہی کی لذت اور لذت آشنائی نصیب ہو۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو تقوی سے مراد اگر محاوراتی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو لذت آشنائی ہی بنتی ہے۔ پھر اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں خاص برکات رکھی گئی ہیں کہ اس کا ہر عمل غیر رمضان کے عمل سے کئی گنا زیادہ اجر پاتا ہے اور زیادہ کیفیات دل کو عطا کرتا ہے۔ پھر اس میں شیاطین کو روک دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ طلوع رمضان کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو سارے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اور جب تک رمضان مبارک رہتا ہے قید رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوران رمضان جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے وہ کرنے والے وہ شیطان صفت انسان ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہو کر شیطان کے قریب ہوتے چلے گئے، اور ان میں شیطنت پیدا ہوگی۔ شیاطین الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں بھی لوگوں میں شیطانی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پرکھ اور ایک معیار بھی بن گیا ہر آدمی کے لیے کہ اس کا کردار رمضان میں کیسا رہا، وہ اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کے بندوں کے لیے باعث تکلیف ہے۔ پھر اللہ کریم نے اسلام میں توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے، اور رمضان المبارک حصول توبہ کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے کہ جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں، انسانی ضمیر ان کے پنجے سے آزاد ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پھرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اسے توبہ نصیب ہوتی ہے، اور اسے دوسروں کے دکھ کا احساس بھی نصیب ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور افلاس کیا چیز ہے، کسی بھوکے یا پیاسے کی مدد کرنا کتنا کرم کی بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ پھر اس کی جو جسمانی بہت سے امراض اور بیماریاں ایسی ہیں کہ روزہ جن کا علاج کر دیتے ہیں، اور آج کل میڈیکل سائنس نے اس پر بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ روزے رکھنے سے جسم کی جو ایک طرح کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، اس کی تجدید ہو جاتی ہے، اس کا ایک عضو اور ایک نالی جس طرح سے صفا کر دی جاتی ہے، اور اس کی جو کیفیات ہیں وہ یہ ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بارگاہ الوہیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، اسے عطا کیا جائے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور گناہوں کی مغفرت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو جیسے کوئی جسم پر زخم ہو وہ بھر جائے، پھر بھی وہ جگہ نرم رہتی ہے، ذرا سا اسے آپ چھو دیں تو وہ زیادہ سینسٹیو اور زیادہ حساس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب توبہ قبول فرما لیتا ہے اللہ کریم تو پھر گناہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، درد ہوتا ہے، جگہ وہ گناہ کی کیفیت جو اس میں آدمی میں سینسٹیوٹی آ جاتی ہے، وہ اسے زیادہ حساسیت آ جاتی ہے، محسوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک رات اتنی عظیم برکتوں کی حامل ہے کہ وہی وہ رات ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا تھا، یعنی قرآن حکیم کا نزول بھی اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس نے بندوں کو اپنے خطاب سے سرفراز فرمایا اور اس کا ذاتی کلام علم الہی سے منتقل ہو کر آسمان اول پر یا لوح محفوظ میں آیا، تو اس کا نزول زمین پر بھی لیلۃ القدر کو شروع ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر، اور اللہ نے اس مشت غبار کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ آج بھی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر اسے اس نظر سے پڑھا جائے کہ میرے لیے ہے اور جو بھی کہہ رہا ہے کرنے کا حکم دے رہا ہے مجھے دے رہا ہے، جس بات سے روک رہا ہے مجھے روک رہا ہے، تو شرف ہم کلامی کی لذت آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ لذت حاصل کرنے کے لیے جو کیفیات وجود انسانی میں چاہیے وہ روزے میں سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہیں۔ اور اگر اس نظر سے تلاوت کی جائے، اس نظر سے عبادت کی جائے، اس نظر سے قرب الہی کو تلاش کیا جائے تو روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کی باطنی، اندرونی اور قلبی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر اس میں مغفرت کے ایسے ایسے سامان اللہ نے رکھے ہیں کہ رمضان المبارک کی ایک رات، لیلۃ القدر کی ایک رات صدیوں سے بھاری ہے، 1000 مہینے سے فرمایا بہتر ہے، اور 1000 خیر من الف شہر، لیکن اس سے تعداد ہی مراد نہیں ہے۔ عربی میں جب کسی چیز کو بہت زیادہ بیان کرنا ہوتا تو کبھی 70 کا عدد استعمال ہوتا کہ یہ 70 سے بھی زیادہ ہے، اور بہت ہی زیادہ اگر کوئی بیان بے شمار بیان کرنا چاہتا تو الف یا 1000 کا ہندسہ استعمال ہوتا کہ یہ تو ہزاروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہاں بھی کرم الہی کی کوئی حد نہیں ہے کہ ایک رات کئی انسانی زندگیوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس رات میں عبادت کی جائے اور اللہ سے اس کے کرم کو طلب کیا جائے اور تعمیر اور اللہ سے محبت، الفت، رحمت اور شفقت مانگی جائے تو گویا زندگی بھر انسان عبادت میں رہا، عظمت الہی کی طلب اور آرزو میں رہا، اور اللہ کی مخلوق کے لیے محبت کا اور الفت کا اور رحمت کا سبب بنتا رہا۔ تو یہ ساری برکتیں ایک روزے میں سمو دی گئی ہیں، اور انسان کو ایک ایسی لذت، ایک ایسا درد، ایک ایسی فکر انگیز کیفیت سے آشنا کرتا ہے کہ اس کی کلی طور پر اس کی سوچ سدھر جاتی ہے، بدل جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اسے قمری مہینوں کے ساتھ اللہ نے مربوط کر دیا، وہ شمسی مہینوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے سال کے سارے موسموں میں اور سال کے سارے حالات میں روزہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے۔ وہ مئی اور جون میں بھی آتا ہے، وہ دسمبر کی سرد دنوں میں بھی آتا ہے، چونکہ قمری مہینہ جو ہے وہ سارے سال میں گردش کرتا ہے، تو ہر موسم میں اور ہر حال میں ہر سال بدل بدل کر آتا ہے، اور بندہ مومن اس کی لذتوں سے آشنا ہوتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔